اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صلوات بجے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، پہلی مجلس ہے، آپ سے درخواست کروں گا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، تمام علماء حق، شہدائے عزاداری، اور ایک یہ نام مجھے دیا ہے مرحومہ پتہ نہیں کیا نور الصبا، اور میرے جمع مرگ بھتیجے سید قاسم عباس رضوی ابن سید قمر عباس رضوی، اور اپنے بھی تمام مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے. صلوات بھیجیں محمد آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اور مومنین میں کچھ رجال، کچھ مرد ایسے ہیں کہ جو خدا سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچا کر دکھاتے ہیں. ان میں سے کچھ اپنی منزل کو پا چکے، کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہی سنت الہی ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. عزیزان محترم، موضوع آپ سب کے سامنے مشخص ہے. جناب امیر مختار کو مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ 9 دن تک بشرط قید حیات. آج کی گفتگو تمہیدی ہے. چند باتیں آپ سے کرنا ہے کہ ایک تو اس موضوع کو انتخاب کرنے کی وجہ کیا ہے. معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ جناب مختار کے ذکر کو آخری ایام ربیع الاول تک محدود کر دیا جاتا ہے کہ، اور اس میں بھی زیادہ تر اصطلاح ہمارے یہاں مختار نامہ وہ پڑھا جاتا ہے. خیر، وہ بھی حق ادا کرنے والی بات ہے کہ ذکر تو ہو ہی جاتا ہے. لیکن میں نے جو میرے ذہن میں بات تھی، میں نے یہ موضوع دیا تھا کہ اس وقت تشیع اپنے پیک پر ہوتا ہے، عروج پر ہوتا ہے. یعنی یہ ابتدائی ایام جو ہوتے ہیں، پہلا مہینہ چہلم تک پیک پر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک چیز اپنے عروج پر پہنچنے کے بعد آہستہ آہستہ چہلم کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ظاہر سی فطری سی بات ہے کہ وہ اپنے اختتام کی طرف جاتی ہے. اور 8 ربیع الاول تک آپ کے سامنے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پھر جلوس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے ہر چیز کا. تو اس وقت وہ اہمیت جو ہونی چاہیے ان واقعات کی، میری نظر میں ناقص رائے میں حق نہیں ادا ہو پاتا. جناب امیر مختار کا تاریخ کا وہ کردار کہ آپ ایک اس کو واقعاتی اس میں نہ دیکھیں کہ واقعہ ہوا ایک شخص، کیونکہ دعا تھی مولا کائنات کی، رسول کی دعا تھی، اہل بیت کی دعا تھی. صلوات بھیجیں صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، بلکہ ہمیں اس کو اس نظر سے دیکھنا ہے، کوفے میں جانا پڑے گا، ہمیں اس دور کے افراد میں جانا پڑے گا، ماحول میں جانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا لوگوں کو. ایسا نہیں ہے کہ کوفی کوئی عجیب و غریب قوم تھی جو آج مشہور ہو گئی کہ یہ کوفی ہے، یہ کوفیوں نے دغا کر دی، کوفیوں نے بے وفائی کر دی. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس ماحول میں جا کے ہم دیکھیں گے کہ کتنے قسم کے کردار تھے. اور جیسے قرآن انبیاء کے واقعات کو پیش کر رہا ہے نا، صرف کہانی قصوں کے لیے تو نہیں پیش کر رہا، بلکہ اس لیے پیش کر رہا ہے کہ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے بصیرت رکھنے والوں، ان سے عبرت حاصل کرو. یعنی ہر قوم میں، گزشتہ قوموں میں یہ ہوا، ایسے کردار تھے، ایسے لوگ تھے، ایسے افراد تھے، یہ تمہارے لیے بھی ہو سکتا ہے. ان واقعات کو پیش کیا کہ ان واقعات کو سامنے رکھو، ماضی کو سامنے رکھو، اور اپنے لیے مستقبل کی راہ تلاش کرو. اپنا کردار معین کرو کہ تم کس جگہ کھڑے ہو، تم کس خانے میں فٹ ہوتے ہو، تم کہاں پر ہو. یہ تاریخ ہے. وما بدلوا تبدیلا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہر دور میں ایسے ہی ہے. کچھ لوگ امیر مختار ہیں یا اس کے راہ پر چلنے والے ہیں، کچھ سلمان بن سرد خزائی کی راہ پر چلنے والے ہیں، کچھ اور قسم کے افراد ہیں کوفے میں، کچھ اور کردار ہیں کوفے میں.
یہ تاریخ اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ صرف واقعہ نہ بیان کرتے چلے جائیں آپ کے سامنے تاریخ، بلکہ کردار بھی آپ کے سامنے آتے چلے جائیں کہ کتنے قسم کے کردار تھے، کس کس نے کیا کردار انجام دیا، کون زبانی حد تک جمع خرچ کرتا رہا۔ دیکھیے ایک نظریہ جو ہمارے یہاں قائم ہے، میں شروع سے ہی وہیں سے بات لے کے چلنا چاہتا ہوں، وہ نظریہ یہ کہ جناب بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے مجلس کر لی، قصہ ختم، ہم نے ماتم کر لیا، اور کیا کر سکتے ہیں ہم، واہ صاحب واہ، اور آپ کیا کر سکتے ہیں، ہم اور کیا کر سکتے ہیں، ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے، ہم وہ قوم ہے کہ ہم کو پیدا اس لیے کیا گیا، ہم نے مجلس کر لی، ماتم کی، کیوں آپ نے احسان کر دیا امام حسین پہ، جناب زہرا پہ احسان کر دیا آپ نے، دین پہ احسان کر دیا آپ نے، کربلا والوں پہ احسان کر دیا آپ نے، کیا کر دیا بھائی آپ نے، اس لیے پیدا ہو کردار معین کرنے والے۔ اگر ایسا تھا تو جناب دیکھیے میں نے بالکل ربط کے ساتھ میری گفتگو چلے گی، اگر ایسا تھا تو پھر جناب امیر مختار کو قیام کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، بھائی وہ بھی تو کربلا کے بعد ہی واقعہ ہوا نا، جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، طے ہو گیا کہ اب جو ان کی یاد منائے گا، جو ان کا ذکر کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، جو نہیں منائے گا اس کا قصہ پاک تمام ہو گیا، قصہ چھٹی ہو گئی اس کی۔ تو پھر جناب سلیمان بن سلد خزائی کی تحریک، پھر جناب امیر مختار کی تحریک، بھائی جب ایک بات طے ہو گئی، اور پھر ان کا تو تکلیف بھی یعنی وظیفہ بھی معین نہیں تھا، کیونکہ جناب امیر مختار تو آپ جانتے ہیں کربلا کے واقعے کے وقت قید خانے میں تھے، زندان میں تھے، وہ تو آزاد بھی نہیں تھے کہ جناب وہ نعرہ لگاتے کہ میں توبہ کر رہا ہوں اور دوبارہ اپنا یعنی اس کو اصلاح کر رہا ہوں کہ جو میں نے ساتھ نہیں دیا تو اب میں قربانی دے رہا ہوں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جناب امیر مختار بھائی جب ایک موجود ہے سامنے کہ بھائی مجلس کر لیں گے، ذکر کر لیں گے، ختم ہوگی بات، 61 ہجری کے بعد اب اور کوئی سلسلہ تو ہے ہی نہیں، ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے نا۔ تو یہ باتیں سوچنے کی ہے کہ آخر امیر مختار قیام کر رہا ہے، کئی قسم کے لوگ ہیں، تو یہ آنسو بھی یاد رکھیں کہ دو قسم کے ہیں، آنسو جو آنکھوں سے آپ کے جاری ہوتے ہیں یہ دو قسم کے یاد رکھیے گا، اور دونوں آنسو محبت میں بہ رہے ہیں، دونوں آنسو غم حسین میں بہ رہے ہیں۔ ایک آنسو امیر مختار پیدا کر رہا ہے، امیر مختار نے بھی تو گریہ کیا، ابھی میں انشاءاللہ کل سے تفاصیل میں واقعات کی جاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ جب لایا گیا ابن زیاد کے دربار میں، اور امیر مختار کو صرف اس لیے لایا گیا کہ دیکھ لے کہ ہم نے کیا سلوک کیا اولاد رسول کے ساتھ، تو اس نے بھی گریہ کیا اور گریہ کرتا رہا، تڑپتا رہا، روتا رہا، لیکن ان آنسوؤں نے اس پر اثر کیا کیا، ان آنسوؤں نے یہ اثر دکھایا کہ امیر مختار نہ صرف خود بلکہ ہزاروں مومنین کی جماعت تشکیل دینے میں کامیاب ہو گیا کہ جو سفیانیت پر ضرب کاری لگاتی ہے، سفیانیت پر ایسی ضرب کاری لگاتی ہے کہ قیامت تک کے لیے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، بہت مشہور کردار ہے امام غزالی کا، اور یہ اشعری فکر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے یہ ہوا وہ ہوا، واقعہ ہوا کربلا کا، لیکن برا بھلا نہیں کہنا چاہیے یزید کو، کیوں؟ بھئی اللہ کی مرضی، پتہ نہیں اس کو معاف کر دے تو ہم کیا کر لیں گے، خدا کا بندہ لکھا ہے، تحریر ہے، ان کی نظریہ یہ ہے ان کا اس بارے میں کہ اس کو لعنت ملامت نہ کرو یزید کو، کیوں کہ بھئی پتہ نہیں خدا اس کو معاف کر دے۔ لیکن جب مختار کی باری آتی ہے تو مختار کو خوب برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک فکر کی بات بتا رہا ہوں کہ اتنی ایسی ضرب کاری لگائی تھی کہ صدیوں تک یہ بلبلاتے رہے تھے اس بات پر، کیونکہ امیر مختار نے ایک ہی نعرہ لگایا تھا، وہ نعرہ یہ تھا کہ جہاں تک امکان ہے ظاہری طور پر جو جو قتل حسین میں شریک تھا میں اس سے انتقام لوں گا، اگرچہ کہ یہ انتقام نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہ پورا انتقام تو نہیں ہے خون حسین کا، چند ہزار ان قاتلان حسین کو قتل کر دینا، اور اس کا اعتراف سب نے کیا اور ائمہ نے بھی اس بات کی تاکید کی، لیکن ظاہری طور پر مختار جو کر سکتا تھا سکون کا باعث ہوا۔ اہل بیت علیہ السلام کی 7 واقع کربلا کے 7 سال کے بعد یا 7.5 سال کے بعد 67 ہجری 9 ربیع الاول میں اس نے شہدانیوں کے اس غم کو، ظاہر ان کا غم تو ساری زندگی رہا، اس بات کا سامان فراہم کیا کہ ان کے گھروں میں چولہے جل جائیں، وہ اپنے سروں میں تیل ڈال لیں، یہ ظاہری طور پہ۔ تو یہ امیر مختار کہ جس نے سکون عطا کیا، امیر مختار کہ جس نے جناب سید سجاد علیہ السلام کو خوشی فراہم کی۔ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل ہیں، اور کچھ ہمارے محققین اور علماء جو ہیں وہ بھی اس میں بعض اوقات گڑبڑ کر جاتے ہیں معاملے میں کہ صاحب امام کی تائید نہیں تھی، امام کی تائید نہیں تھی، امام کی تائید نہیں تھی۔ دیکھیے ایسا مسئلہ نہیں ہے
جس زمانے میں امیر مختار قیام کر رہا ہے، میں نے عرض کیا کہ ہمیں اس ماحول میں بھی جانا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سا زمانہ ہے اور امام نے تائید کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا. اور یہیں پر اب دیکھیے جناب سید الشہداء کی حکمت عملی، میں بار بار ان جملوں کی تکرار کرتا ہوں، آپ کے ذہنوں میں یہ محفوظ ہو جائیں. عمدن یہ بات کہتا ہوں کہ یزید نے محاصرہ نہیں کیا تھا کربلا میں، عمر سعد نے نہیں گھیرا تھا، حسین نے گھیرا تھا یزیدیت کو. اور حکمت عملی دیکھیے آپ جناب سید الشہداء کی. صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر. جب آپ ایک ایک کر کے ایک ایک واقعے کا الگ الگ تجزیہ کرتے جائیں گے، دیکھیے آپ کے ذہن کی کھڑکیاں ایک دم کھلتی چلی جائیں گی. کربلا کے واقعے میں اتنی حکمت عملی، یعنی کیونکہ حسین ایک ایسا انقلاب برپا کرنا چاہ رہا ہے کہ قیامت تک اس کا جواب نہ آ سکے. فرق جو دوسرے انقلابوں میں اور کربلا کے انقلاب میں وہ یہ ہے کہ اور انقلاب آئے، اس کے اوپر ایک اور انقلاب آ گیا، اس سے بڑا ایک اور انقلاب آ گیا، اس سے بڑا ایک اور انقلاب آ گیا، تو پچھلا انقلاب بس ایک ذکر بن کے تاریخ میں رہ جاتا تھا، ختم ہے نا. یہ دنیا کی تاریخ ہے، کوئی بھی انقلاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس سے بڑا انقلاب آیا، پہلے والا ختم، بس وہ ایک صفحہ تاریخ میں ہو گیا کہ یہ فلاں سن میں انقلاب آیا، فلاں سن میں یہ، فلاں سن میں یہ، ہے نا. لیکن جناب سید الشہداء کی حکمت عملی ہے کہ میں جو انقلاب برپا کروں وہ قیامت تک ہمیشہ تر و تازہ رہے. اور انقلابوں میں لاکھوں افراد مر گئے، 10 لاکھ مر گئے، 20 لاکھ مر گئے، 25 لاکھ مر گئے. بعض انقلاب ایسے بھی دنیا میں آئے کہ جن میں 60 لاکھ افراد، 6 ملین افراد مارے گئے. لیکن اب جتنا بڑا انقلاب لانا ہے اتنی بڑی حکمت عملی بھی طے کرنا ہوتی ہے نا. اب امام چاہتے کہ میرا انقلاب قیامت تک ایک دم تر و تازہ رہے، جب ہو بالکل تازہ، جب ہو تازہ، جب محرم آئے، جب ذکر ہو، وہی ضرب سفیانیت پہ لگے جو میں لگا رہا ہوں کربلا میں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ضرب لگتی ہے نا. کربلا کا انقلاب ہر سال تازہ بالکل ضرب لگاتا ہے، آتا ہے اور بلبلا اٹھتی ہے سفیانیت. تو حکمت عملی بھی ویسی جناب سید الشہداء نے تیار کی تھی. آج میری تمہیدی مجلس ہے نا، مقدمہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میرا اصول یہی ہے کہ جو اشرا پڑھو پہلی مجلس میں، وہ کتاب میں مقدمہ ہوتا ہے نا جس میں خلاصہ ہوتا ہے پوری کتاب کا، کہ لوگ وہ مقدمے سے سمجھ جائیں اپنے مطلب کی ہے یا نہیں ہے کتاب، تو پھر رکھ دیتے ہیں بھئی اپنے مطلب کی نہیں ہے. تو یہ مقدمہ ہے. ہر کتاب کا دستور ہوتا ہے مقدمہ میں، اس میں بتا دیا 2 صفحے میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تاکہ وہ پڑھنے کا ہے تو ہمیں فائدہ کیا پوری کتاب پڑھ کے، کہیں تو میرے کام کی تھی ہی نہیں، میرا موضوع ہی نہیں تھا، میرا سبجیکٹ نہیں. تو میں آج سے تمہیدی آپ گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن بن جائیں گے، کل سے انشاءاللہ میں باقاعدہ. اب دیکھیے حکمت عملی، کربلا میں بچوں کو لانا دوسروں کے لیے قابل اعتراض ہے. دوسرے اعتراض کرتے کہ صاحب بچوں کو کیوں لائے، بیویوں کو؟ یہ تو حسین جانتے کہ ان کا کتنا بڑا کردار ہے کربلا میں، یہ کتنا بڑا فریضہ انجام دیں گے، یہ سیدانیاں، یہ بچے، یہ کیا کام انجام دیں گے، یہ حسین جانتا ہے کہ کس طریقے سے یہ مشن کو آگے لے کے جانا ہے. اب آپ دیکھیے بھئی وارث بنا کے مدینے میں چھوڑ دیا ایک بھائی کو، جناب محمد ابن حنفیہ کو، جبکہ کربلا میں آپ ایک آدمی کو بلا رہے. حبیب ابن مظاہر اکیلے ہیں لیکن بلایا ان کو، خط لکھ کے آؤ میری نصرت کرو. اپنے بھائی کو مدینے میں چھوڑ دیا. اب اس کی حکمت تلاش کرنی چاہیے نا، کیوں چھوڑ دیا جناب محمد حنفیہ کو؟ سب کو لے کے جا رہے ہیں ساتھ، خط بھی لکھ رہے ہیں 3-4، تم آ جاؤ. تو جناب حر کا انتظار ہو رہا ہے، اور جو اپنا بھائی ہے اور اتنا طاقتور بھائی کہ آخری عمر میں جو راشا تھا جناب محمد حنفی کے ہاتھ میں، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ صفین کے میدان میں کچھ کتابوں میں لکھا ہے یہ واقعہ کہ زرہ جو تھی گرمی کی وجہ سے شہزادے امام مجتبیٰ علیہ السلام کے بدن پہ تنگ ہو گئی تھی. صلوات سرکار آپ اس انداز میں صلوات بھیجیں گے تو نہ بھیجیے بھی. تو آپ تنگ ہو گئی تھی، زرہ تنگ کر رہی تھی شہزادے کو. تو جناب محمد حنفیہ نے ہاتھ ڈال کے اس کو چیر دیا تھا. اتنی قوت تھی جناب محمد حنفیہ نے، اس فولادی زرہ کو ایسے ہاتھوں سے چیر دیا تھا، بند نہیں کھلتے تھے، اس کو چیر دیا تھا. اتنی طاقت تھی، اتنا طاقتور شہزادہ کہ جس نے ہر جنگ میں، اور یہ بھی تاریخ گواہ ہے کہ یہ وہ شہزادہ ہے جناب محمد ابن حنفیہ کہ جنہیں ہر جنگ میں سب سے زیادہ حملے کرنے کے لیے بھیجتے تھے. جمل میں، صفین میں، نہروان میں. آپ واقعات بھی سنتے رہتے ہیں کہ ایک دفعہ شہزادے نے اعتراض بھی کیا کہ آپ مجھے تو اتنا بھیجتے ہیں، ان دونوں کو نہیں بھیجتے. تو پھر آپ نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا کہ تیری ماں کا اثر ہے. تو جانتا ہے کہ وہ رسول کی اولاد ہے، میں ڈرتا ہوں
کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ رسول کی اولاد ہے۔ تو یہ طاقت کا عالم تھا، یہ شجاعت کا عالم تھا جناب محمد حنفیہ، ان کو وارث بنا کے چھوڑا۔ آپ کہیں گے موضوع آپ کا تاریخ امیر مختار جناب محمد حنفیہ کو کہاں لیا؟ عزیز، تو یہ حکمت عملی ہے۔ جانتے ہیں آپ کے واقعہ کربلا کے بعد امام اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ ظاہری طور پہ اجازت دے سکے، جناب سید سجاد اجازت دے سکیں، اور جناب سید سجاد نے اپنے چچا جناب محمد حنفیہ کو اپنے امور کا نائب بنایا ہے۔ اب اس ایک کردار کو حسین نے محفوظ کر دیا ہے، جناب محمد حنفیہ کو جو مکے میں قیام پذیر ہیں اور بظاہر بالکل الگ تھلگ، کسی سے کوئی تعلق نہیں واقع کربلا کے بعد، الگ تھلگ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جناب مختار کے قیام میں سب سے بڑا جو کردار ادا کیا وہ علی کے اسی لال محمد حنفیہ نے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد جسے جناب سید الشہداء اپنے ساتھ کربلا نہیں لے کر گئے، جبکہ ظاہری طور پر لے کے جانا چاہیے تھا۔ کچھ افراد کو چھوڑا، محفوظ کر دیا، کیونکہ جانتے ہیں کہ بعد میں جو حالات پیش آنے والے ہیں، ان کرداروں کی ضرورت ہے، ان افراد کی ضرورت ہے۔ یہ میرا بھائی ہے، میرا خون ہے، اور وہی نیابت کا فریضہ میں آگے انشاءاللہ تفصیل میں جب جاؤں گا مجالس میں آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کس انداز میں جناب محمد حنفیہ نے اپنے اور جناب مختار کے قیام میں مدد کی، ان کو اجازت دی، زبانی اجازت خود دلوائی امام کی کہ میں ضامن ہوں کہ امام تم سے راضی ہے، اور اپنا تحریری اجازت نامہ بھیجا کہ اس تحریر کو دیکھ کے مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم بن مالک اشتر کہ جس نے کمانڈ سنبھالی، جیسے مولا متقیان کے لشکر کے سالار تھے جناب مالک اشتر، امیر مختار کے لشکر کا سردار تھا ابراہیم بن مالک اشتر۔ اور اب کچھ لوگ دلیل مانگا کرتے ہیں کہ علی ولی اللہ کہاں سے آ گیا۔ میں چاہتا مجمع کا کسی دن انتظار کر رہا تھا کہ کوئی ایسا مجمع آ جائے تو میں اس کے سامنے یہ دلیل تاریخی پیش کر دوں۔ اکثر لوگ کتابیں میں لکھی ہیں اور یہ بھی لکھا، اور یوں بھی سوال کرتے ہیں کہ صاحب اذان تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ علی ولی اللہ کس نے بیچ میں ڈال دیا؟ تو عزیزو آج اس کی دلیل بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ جب تاریخ بیان کروں گا تو پھر اس دلیل کا وقت نہیں ہوگا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ مالک اشتر کے فرزند ابراہیم بن مالک اشتر کا کارنامہ تھا کہ یہ جب حملہ کرنے جاتے تھے قاتلان حسین پر تو یہ لا الہ الا اللہ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد علی ولی اللہ کا نعرہ لگایا کرتے تھے۔ پہلا نعرہ جو تاریخ میں ملتا ہے، تاریخی ثبوت جس کا ملتا ہے، وہ تاریخی ثبوت ملتا ہے قیام مختار میں، کہ جب ان کے لشکر کے سردار ابراہیم بن مالک اشتر نے علی ولی اللہ کا نعرہ لگایا، حملہ کرتے وقت علی ولی اللہ کا نعرہ لگاتے تھے، کلمہ پڑھتے وقت پورا علی ولی اللہ کرتے تھے، اور کسی امام نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اور آپ جانتے ہیں، نہیں میں دلیل عرض کرنے آپ کہیں گے صاحب اعتراض نہیں کیا تو ہاں بھی تو نہیں کی، لیکن یہ بھی سن لیجئے کہ شرعی اصول ہے، فقہی اصول ہے، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، تین طرح سے دلیل قائم ہوتی ہے۔ یا معصوم اپنی زبان سے کہہ دے ایک کام، دلیل ہو گیا، حجت ہو گیا، یا انجام دے دے، فعل معصوم ہو گیا، اب کہنے کی ضرورت نہیں، امام نے ایک کام انجام دیا، دیکھنے والوں نے اس کی تقریر۔ تقریر معصوم کیا چیز ہے؟ تقریر معصوم یہ کہ امام کے سامنے کسی نے ایک کام انجام دیا اور امام نے اس پر سکوت اختیار کیا، دوبارہ انجام دیا، پھر امام نے سکوت اختیار کیا، تیسری بار انجام دیا، پھر امام نے، اور امام کے اصحاب میں بھی، چاہنے والوں میں بھی، تو یہ تقریر امام یعنی امام اس فعل پر راضی ہے، یہ فعل صحیح ہے۔ تو چوتھے امام کے زمانے میں یہ علی ولی اللہ کا نعرہ شامل ہوا، جنگ میں، کلمے میں، اور پھر رفتہ رفتہ یہ شیعہ نے حیدر کرار کی پہچان بن گیا۔ وہ جہاں جاتے تھے اس کو اذان میں اعلان کرتے تھے۔ اسی لیے ہم نہیں کہتے کہ واجب ہے، ہم نے کب کہا واجب ہے؟ کسی فقہی کتاب میں نہیں، یہی کہا گیا کہ بھائی کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے قربتاً اللہ کی نیت سے، رجا کی نیت سے، اپنی پہچان کرانے کے لیے۔ اسی لیے کسی امام نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ جہاں جہاں شیعہ نے حیدر کرار کی ٹولیاں جاتی تھیں وہاں اپنی پہچان کرانے کے لیے اذان میں، کلمے میں یہ کیا، اور امام اس پر راضی رہے۔ جب امام راضی رہا تو یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ یہ ایک فعل سنت ہو گیا، ثواب کا باعث ہو گیا، ہماری پہچان بن گیا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔
عزیزان محترم یہ جواب بھی میں انتظار کر رہا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، اب جب اتنے مجمع میں دے دیا تو اب کی بات سمجھ میں آ گئی کہ پہلی بار جو یہ نعرہ لگانے والا شخص تھا وہ تھا ابراہیم بن مالک اشتر، کہ جب حملہ کرتا تھا قاتلان حسین پر تو علی ولی اللہ، یعنی اعلان کر کے کہ ہم اس کے ولایت کے ماننے والے، اس کے پیروکار، اس کے شیعہ، اس کے چاہنے والے، اس کے محبت کرنے والے، اور امام اس پر سب امام راضی رہے۔ جب سب امام راضی رہے تو بس اس کا مطلب یہ کہ کسی امام نے اسے منع نہیں کیا۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ پہلی مجلس تھی اور تاخیر سے شروع بھی، اگرچہ کہ میں 9:30 بجے آ گیا تھا، کل سے کوشش یہ ہوگی کہ میں ٹھیک 9:30 بجے بیٹھ جاؤں، 9 بجے مجلس شروع ہو جائے، لیکن ایک دن 10 منٹ لیٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سوچیں چلو کل بھی 10 منٹ لیٹ ہوگی، پھر اس کا مطلب کل 20 منٹ لیٹ ہوگی۔ اگر آپ جلدی آ جائیں گے انشاءاللہ اپنے وقت میں مجلس شروع ہوگی، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے وقت میں مجلس کو ختم کر دیا جائے۔ صرف ایک واقعہ کہ ایران اور عراق کی فتح کا بڑا چرچا کیا جاتا ہے، یہ وہ اشارے ہیں جو میں دینا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایران اور عراق فتح کیا فلاں زمانے میں، فلاں زمانے میں، فلاں زمانے میں۔ 13-14 ہجری کا زمانہ ہے کہ جب ایران اور عراق فتح کیے گئے، 12 ہجری میں کچھ علاقے، 13 ہجری میں کچھ علاقے اور 14 ہجری میں پورا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی فتوحات میں کس کا ہاتھ ہے؟ اس لشکر کا پہلا سالار کون ہے کہ جب کوئی راضی نہیں ہوتا تھا وہاں جانے پہ، جب پوران دخت جو وقتی طور پہ ایران کا یعنی فارس کی حکومت جو کہلاتی تھی، فارس کا سربراہ جب بنا تھا اس وقت تک کے لیے کہ جب تک وہ اصل بادشاہ بڑا نہ ہو جائے، پوران دخت جب بنا تھا یا پوران دخت، اب مجھے لفظ نہیں صحیح ہے، کوئی پکڑے نہیں، کسی کو صحیح معلوم ہو تو پوران دخت جو بھی ہے، بہرحال پوران دخت زیادہ کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پر۔ اور دخت بھی بعض اوقات صحیح ہے کیونکہ وہ نسل کے معنوں میں آ جاتا ہے دختر سے، تو لہذا دخت بھی، لیکن عام استعمال میں پوران دخت۔ اس نے جب یہ دیکھا تھا کہ یہ مسلمان آہستہ آہستہ ایک ایک ٹکڑا ٹکڑا کر کے علاقوں کو لیتے جا رہے ہیں، تو پھر اس نے رستم کو جو سب سے بڑا اس زمانے کا جس کا ایک افسانوی کردار بھی ہے، اس سے سارا سونپ دیا تھا انتظام، کہ بہت بڑا پہلوان تھا، شجاع تھا، اس کو سارا انتظام سونپ دیا تھا۔ اور یہاں پر اعلان کر رہے تھے حاکم وقت صاحب کہ بھئی حملہ کرنا ہے، قبضہ کرنا ہے، مسلمان وہاں پٹ رہے ہیں جو تھوڑے تھوڑے علاقوں میں، کوئی تیار نہیں ہوتا تھا۔ تو جو پہلا شخص ایران اور عراق کے سرحدی علاقوں پر حملہ کرنے کے لیے جس نے اعلان کیا تھا کہ میں اس کام کے لیے ہوں، مجھے لشکر دو میں جاؤں گا، وہ امیر مختار کے والد جناب ابو عبیدہ ثقفی تھے، پہلا شخص جس نے حملہ کیا، اور وہیں محاذ پہ ہی شہید ہوئے ہاتھی کے، کیونکہ پہلی بار ہاتھیوں کا مقابلہ ہوا ایک محاذ پہ، کبھی مسلمانوں کا ہاتھیوں سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ تو بھگدڑ جب مچی ہے تو یہ اپنے گھوڑے سے اترے اور انہوں نے کئی ہاتھیوں کے پیر اپنی تلوار سے کاٹے، اور پھر آخر ایک ہاتھی کے پیر کے نیچے آئے، کچلے گئے، شہید ہوئے، اور امیر مختار 13 سال کا اس جنگ میں موجود ہے، 13 سال، یہ اتنا بہادر بچہ تھا، اور ان کے چچا سعد بھی وہاں پر۔ تو ایران عراق کی فتوحات میں اس خاندان، کیونکہ یہ سالار تھے پہلے، یہ پہلا سالار تھا ابو عبیدہ، کہ جس نے ابو عبیدہ ثقفی جس نے ایران عراق کی فتوحات میں حصہ لیا۔ اس کے بعد ان کے بھائی سعد، ابو عبیدہ کے بھائی سعد ثقفی، یہ اس لشکر کے سردار بنے، اور امیر مختار پوری جنگ میں حصہ لیتے رہے۔ اور تاریخی ثبوت اس بات کا یہ ہے کہ جب یہ فتح ہو گیا تھا ایران عراق، تو انعام کے طور پہ خود ثانی نے ابو عبیدہ، کیونکہ شہید ہو چکے تھے، ان کے بھائی جو سالار تھے لشکر کے ساتھ، ان کو مدائن کی گورنری دی تھی کہ آپ مدائن کے گورنر ہیں ان فتوحات کے انعام کے سلسلے میں۔ تو جو اتنا چرچا کیا جاتا ہے تو یہ کسی اور کی فتوحات نہیں ہے، یہ انہی علی کے غلاموں کی فتوحات کا سلسلہ تھا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ محمد پر۔ ہر تاریخ میں ایک حوالہ اس لیے نہیں دینا چاہ رہا کہ نام تو میں نے بتا دیے نا، اب وہ مورخ نے تو لکھ دیا، مورخ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، اس کا اس سے کیا رشتہ ہے، اس کا اس سے کیا رشتہ، نام میں نے بتا دیا۔ اب چاہے آپ ابن خلدون اٹھا کے پڑھیں گے تو یہی ہے، تبری پڑھیں گے تو یہی ہے، ابو الفدا پڑھیں گے تو یہی ملے گا آپ کو۔ ہم اپنی تاریخ کا تو خیر ذکر ہی نہیں کرتے، ان میں بھی آپ کو یہی ملے گا۔ انعام کے طور پہ مدائن کی گورنری دی گئی، اور 13 سال کا امیر مختار کے ضد کر کے اس جنگ میں اس نے حصہ لیا ہے۔ 1 ہجری میں ولادت ہوئی ہے ان کی، 1 ہجری میں ولادت ہوئی، اور بعض نے لکھا، مورخین نے مسخ کرنے کے لیے واقعات، کیونکہ 9 ہجری میں ولادت ہوئی، نہ انہوں نے رسول کو دیکھا نہ کسی کو دیکھا۔ اچھا، اور پھر وہی مورخ بدبخت کہیں بھولے سے یہ بھی لکھ جاتا ہے کہ 13 ہجری میں جنگ میں بھی شریک تھے۔ تو بھئی یہ 4 سال کا بچہ کہاں پہنچ گیا وہاں جنگ کرنے کے لیے؟ جنگ میں بھی ذکر کریں گے
پھر کہیں گے کہ بعض جگہ مسخ کرنے کے لیے، مشکوک کرنے کے لیے ہے کہ 9 ہجری میں ولادت ہوئی، تو بھائی جب 9 ہجری میں ولادت ہوئی تو 13-14 ہجری میں میدان جنگ میں کہاں سے پہنچ گیا بچہ؟ تو عقل کہتی ہے کہ ہاں 1 ہجری والی روایت جو ہماری طرف سے نقل کی گئی وہ بالکل درست، اس لیے کہ ہاں یہ قرین قیاس ہے کہ 13 سال کا بچہ اپنی تربیت کی بنا پر، اپنے باپ دادا کی شجاعت کی بنا پر میدان جنگ میں جانے کے قابل ہو سکتا ہے۔ بنی حوازن کی ایک شاخ ہے ثقیف، ثقیف ان کے جد کا نام ہے، جو بہت ہی دلیر تھے، اور عربوں میں یہ دستور تھا کہ جس قبیلے میں جو شجاع بہت زیادہ کوئی بھی نمایاں کارنامہ کرتا تھا، پھر آنے والی اولاد اسی کے نام سے چلتی تھی۔ مثلا قریش، پھر اس کے بعد ان کی ڈیوائیڈ ہوتی چلی گئی، تقسیم بندی ہوتی چلی گئی، بنی فلاں، بنی فلاں، بنی فلاں، بنی ہاشم، بنی امیہ، پھر اس میں بنی عبد المطلب، پھر بنی عباس، جو بھی ایک معروف نام تھا۔ اسی طرح بنی حوازن میں جو ایک شخص گزرا ثقیف، جو بہت زیادہ دلیر تھا، تو وہ ان کے بعد ان کے اولاد کہلائی ثقفی۔ تو یہ ابو عبیدہ ثقفی ان کے والد جو وہاں شہید ہوئے، ان کا یہ بیٹا امیر مختار۔ اس کے بارے میں ایک روایت آپ کی زحمت تمام کہ رسول کی دعا تھی اس بچے کو کہ ابو عبیدہ تیرا بیٹا میری اولاد کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ اور دوسری روایت بہت ساروں نے نقل کی، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام مدینے سے گلی سے گزر رہے ہیں کسی، اور بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، انہی میں مختار، زلفیں بڑی بڑی، 5-6 سال کا سن ہے۔ آپ آگے بڑے بے اختیار ہو کر اور مختار کو اپنے زانوں پر بٹھا لیا اور اس کے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کر دیے۔ کبھی سینے کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی سر کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی بازو کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ حیران ہیں، حذیفہ یمانی ساتھ ہیں، یہ جناب سلمان فارسی ساتھ ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ یہ ابن ابی طالب، یہ کیا آپ اس بچے کو کیوں ایسی خاص بات؟ تو آنکھوں میں اشک ہیں مولا کے، اور کہتے ہیں کہ اے مختار، وہ دن کب آئے گا، وہ دن کب آئے گا جب تو ہمارے بچوں کے قاتلوں سے انتقام لے گا اپنے ہاتھوں سے؟ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ تو حسین کے قاتلوں سے انتقام لے رہا ہے اور ہاتھوں کو بوسہ دے۔ پھر جو ساتھ تھے ان کو بتایا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جو حسین کے قاتلوں کو چن چن کر، ڈھونڈ کر، جس نے جو ظلم کیا ہوگا اس کو اسی طرح کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ عزاداران حسین، بس میں نے آج کی تمہیدی مجلس مقدمہ ختم کر دیا، لیکن یہ بھی کوشش کروں گا کہ روزانہ مصائب میں بھی مختار کا تھوڑا سا تذکرہ ہمارے ساتھ رہے۔ اور میں نے بھی آپ سے ایک جملہ کہا کہ جس نے جس طرح ظلم کیا ہوگا مختار اس کو اسی انداز میں کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ بس میرا دل چاہتا ہے، ابھی تازہ ہے ہمارا درد، ابھی پرسوں آپ نے شام غریمہ گزاری، عاشورہ گزارا، میں نہیں چاہتا کہ وہ ٹیمپو مصائب کا ٹوٹ جائے، اگرچہ میں کوفے کے مصائب بھی پڑھوں گا، شام کے مصائب بھی پڑھوں گا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ پہلا دن آج کی یہ مجلس مصائب بھی میں مختار کے نام کرتا ہوں۔ اور میں نے مصائب کے لیے انتخاب کیا ہے، بہت سوچا، بس مجھے ایک ہی کردار ایسا نظر آیا، ایک ملعون کا، کہ جس نے جب اپنا ظلم بیان کیا ہے تو مختار 3 بار اپنے تخت سے گرا تھا غش کھا کے۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ کون ملعون ہے، اور وہ ملعون ہے حرملہ، وہ ملعون ہے حرملہ۔ عزادارو، منہال کی روایت ہے، کئی جگہ یہ روایت ملتی ہے مصائب کی، کہ جب مختار نے قیام کیا تھا اور منہال یہ خبر لے کے امام کی خدمت میں پہنچا تھا مدینے، اور امام کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مولا، مختار نے قیام شروع کر دیا اور چن کے قاتلان حسین کو اپنے انجام تک پہنچا رہا ہے۔ تو بے ساختہ امام کے منہ سے نکلا تھا کہ یہ بتا حرملہ اپنے انجام کو پہنچا یا نہیں؟ منہال کہتا ہے کہ امام کی یہ بات میرے ذہن میں رہ گئی، یاد رہ گئی، اور میں اس کے بعد کوفے جب پہنچا تو جب معلوم ہوا مختار کو، تو اس نے مجھے بلایا، مجھے عزت و احترام سے اپنے پاس بلایا، اور میں نے اسے بتایا، یہ روایت ہے منہال کی، میں نے اسے بتایا کہ امام بہت خوش ہے۔ تو عزیزو، اب بھی امام کی رضامندی چاہیے۔ تاریخ کہہ رہی ہے کہ امام کہہ رہا حرملہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، لیکن جو میں نے بتایا کہ ائمہ کی حکمت عملی، حالات اجازت نہیں دیتے کہ تاریخ میں وہ اجازت نامہ ثبت ہو یا معلوم ہو، لہٰذا اس حکمت عملی سے کام لیا کہ جناب محمد حنفیہ کے ذریعے سے یہ جناب مختار کا قیام عمل میں آتا ہے۔ تو اب منہال کہتا ہے کہ میں بیٹھا تھا اور میں نے مبارکباد دی مختار کو، ابھی میں گفتگو کر ہی رہا تھا کہ شور مچ گیا کہ حرملہ گرفتار کر لیا گیا اور اس کی مشقیں کس کے اس کو لایا جا رہا ہے۔ اور جب وہ دربار میں لایا جا رہا تو میں نے کہا مختار تجھے مبارک ہو،
مختار کہتے کہ منہال آپ کس بات کی مجھے مبارکباد ہے؟ کہ پھر روایت نقل کرتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں بیٹھا تھا اور جب میں نے بتایا کہ تو نے قیام کیا تو امام نے بے ساختہ پوچھا تھا کہ ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں، ہرملہ اپنے انجام کو پہنچا کہ نہیں، آج تیرے مولا کی آرزو پوری ہو گئی۔ بس یہ سنا تو مختار کہتے ہیں اس کو لاؤ میرے سامنے، رسیوں سے بندھا ہوا ہرملہ جب سامنے لایا گیا تو امیر کہتے ہیں، امیر مختار کہتے ہیں کہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا، ایسا کون سا غضب کیا کہ میرا مظلوم امام آرزو کر رہا ہے تیرے انجام تک پہنچنے کی۔ تو ہرملہ کہتا ہے کہ امیر مجھے معاف رکھ، تو سن نہ پائے گا۔ اب تازیانے برسانے کا حکم دیتا ہے امیر مختار کس پر تازیانے برساؤ، بتا تو نے۔ اب جب مجبور ہو جاتا ہے تو ہرملہ کہتا ہے کہ سن امیر، جب مجھے عمر سعد کا حکم ملا کہ فوراً کربلا کے میدان میں پہنچ اپنے اسلحے کے ساتھ، تو میں 6 تیر زہر میں بجھا کر اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ زداران حسن میں نے کہا نا کہ میں وہ ٹیمپو برقرار رکھنا چاہتا ہوں آپ کا کہ جہاں سے میں نے پرسوں ختم کیا ہے مصائب کے سلسلے کو، میں چاہتا ہوں اسی عروج پہ رہیں آپ حسین پر گریہ و زاری کے معاملے میں۔ عزاداران حسین بس ہرملہ کہتا ہے کہ میں 6 تیر لے کر چلا تھا، 3 بار تو میرے خالی گئے، 3 تیروں نے میرے بڑا کام دکھایا تھا۔ پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا کہ جب کسی طرح علمدار حسینی رکتا نہیں تھا، بازو تو قلم ہو چکے تھے لیکن مشکیزے میں پانی سلامت تھا، گھوڑے کو ایڑ دیتا جاتا تھا علی کا لال اور آگے بڑھاتا جاتا تھا۔ بس عمر سعد نے مجھے آواز دی، دیکھ ہرملہ جب تک مشکیزے میں تیر سلامت ہے، پانی سلامت ہے، کوئی طاقت عباس کو روک نہیں سکتی، ایسا کام کر کے مشکیزے کا پانی بہ جائے۔ ہرملہ کہتا ہے کہ بس میں طواف کر رہا تھا عباس کے چاروں طرف، لیکن اس طرح چھا گیا تھا عباس مشکیزے پر کہ کوئی جگہ مجھے خالی نظر نہیں آتی تھی کہ میں کہاں سے مشکیزے کو نشانہ بناؤں، کہ بس مجھے ایک پہلو خالی نظر آیا، میں بالکل نزدیک پہنچا اور نزدیک پہنچنے کے بعد جو میں نے تیر مارا مشکیزے پر تو مشکیزے کا تو پانی بہا، تیر پسلیاں توڑتا ہوا عباس کے بدن میں پیوست ہو گیا، اور بس اس کے بعد عباس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اب جو میں نے سنا تو اتنا سنا کہ عباس اپنے راہوار سے کہہ رہے تھے، اے میرے راہوار بس اب واپس چل، اب واپس چل، اب تو میرے بازو بھی نہیں کہ میں دوبارہ پانی کی کوشش کر لوں۔ عزاداران حسین اپنا سر و سینہ پیٹا، مختار گر پڑا تخت سے، پھر بیٹھا اپنے حواس قابو کی، بتا تو نے دوسرے تیر نے تیرے کیا کمال دکھایا تھا، کیا کام دکھایا تھا؟ ہرملہ کہتا ہے امیر مجھے معاف کر دے، تجھے جو سلوک میرے ساتھ کرنا ہے کر دے، مجھے قتل کر دے، لیکن مجھ سے میرے تیروں کا حال نہ سن، میں نے ظلم کا حال نہ سن، تو سن نہیں پائے گا۔ امیر مختار پھر کہتا ہے کہ اس کو تازیانے برساؤ، کھال اتارو اس کی۔ پھر یہ کہتا ہے کہ سن امیر، دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب لشکر شام پسپا ہو چکا تھا، جب کوفے کا لشکر پسپا ہو چکا تھا اور حسین کے چند ماہ کے بچے نے شکست دے دی تھی شامیوں کو، کوفے کے لشکر، کیونکہ عمر سعد نے مجھے آواز دی، دیکھ غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، دیکھ حسین کے ششماہے نے بدل کے رکھ دیا میدان کے نقشے کو، اختہ کلام الحسین، ایسا کام کر کہ یہ حسین کا کلام قطع ہو جائے۔ اور ہرملہ کہتا ہے کہ بس میں نے 3 منہ کا تیر سے شعبہ زہر میں بجھا ہوا تیر اپنی کمان میں جوڑا اور گردن علی اصغر کا نشانہ لیا۔ عزاداران حسین 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اتنا آسان نہیں علی اصغر کی گردن پہ تیر کا لگ جانا، تاریخ کی بات کر رہا ہوں، تاریخ میں اتنا آسان واقعہ نہیں ہے۔ یہ میرے بہت ہی قریبی عزیز نے اپنا واقعہ مجھے سنایا تھا کہ جب ایک سفر کر رہے تھے ٹرین میں اور ایک ہندو سے ایک بہت بڑا ان کا تھا جس کو آپ کہہ لیے پنڈت، اس سے بحث ہو رہی تھی اور واقعی کربلا، اس نے کہا کون سی ایسی بات ہوئی، اب کچھ سمجھ میں نہیں آیا جب ان کی، تو انہی نے جناب علی اصغر کی شہادت کا حال بیان کرنا شروع کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں یہاں تک پہنچا کہ اس نے تیر سے شعبہ کمان میں جوڑا اور 6 مہینے کے بچے کی گردن کی طرف پھینکا تو پنڈت گھبرا کے کہتا ہے کہ بس اب اس سے آگے بیان نہ کرنا، اب اس سے آگے مت بیان کرنا کہ کیا ہوا۔ تو عزاداران حسین یہ تیر کا حال جب ہرملہ نے سنایا تو بس غش کھا کر گر پڑا میرے مختار دس، او ملعون تجھے چند ماہ کے بچے پر رحم نہ آیا حسین کے، تمہاری اس سے تو جنگ نہ تھی، تم اس سے تو بیعت نہیں چاہتے تھے،
تیسرے تیر کا ہاتھ سنا. بس آخری 2-3 جملے آپ کی زحمت تمام. عزاداران حسین حرملہ کہتا ہے کہ بس تیسرے تیر کے لیے مجھے چھوڑ دے. پھر کہا کہ اس پر تازیہ نے برساؤ. کھال اتارا بھی کچھ کھال جسم سے اتری تھی کہ چلا کر کہتا ہے کہ سن امیر، تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب زہرا کا لال اپنی سواری پر ڈگمگا رہا تھا. سینکڑوں تیر اس کے بدن میں پیوست تھے. کوئی برچھی مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا. عمر سعد نے ایک بار پھر مجھے طلب کیا. حرملہ ایسا تیر چلا کہ حسین اپنی سواری سے نیچے گر پڑے. ایسا وار کر. بس میں نے تیر کمان میں جوڑا اور جب سامنے کی طرف آیا تو مجھے کوئی جگہ ہی نہیں ملتی تھی. سارا بدن تیروں سے چھلنی تھا. بس ایک سجدے کی جگہ پیشانی مجھے خالی نظر آئی. اب جو میں نے سامنے سے آ کر حسین کی پیشانی پر تیر لگایا تو اب علی کے لال سے ٹھہرا نہ گیا ذوالجناح پر. بس علی کا لال گھوڑے سے نیچے آیا. عزاداران حسین تسکین نہیں ہوگی میری بھی اگر یہ آخری جملہ نہ ادا کر دوں کہ عزاداروں روایات کہتی ہیں کہ یہ جسم نازنی تیروں پر معلق تھا، زمین پر نہ لگ پایا. زمین پر اس لیے نہ لگ پایا کہ تیروں پر معلق تھا. ارے میں کہتا ہوں کہ نہیں، زمین پر نہ لگنے کی ایک وجہ اور بھی تو ہو سکتی ہے. ذرا اپنے دل کی آنکھوں کو کھول کر دیکھو. جب حسین ذوالجناح سے نیچے گر رہا ہے تو کوئی بی بی گود پھیلائے بیٹھی ہے. میرے لالا تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.